بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ یاجوج ماجوج سے متعلق ہے۔ بہت ہی چشم کشا واقعات، حیران کر دینے والی معلومات۔ یہ جو واقعہ ہے اس کا تعلق ماضی سے بھی ہے، اس کا تعلق حال سے بھی ہے اور اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے۔ ہم سب نے سنا ہے یاجوج ماجوج، لیکن یہ ہے کیا؟ داستان کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں؟ مثلا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا آنا۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائی تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ تو کون ہے یہ یاجوج ماجوج؟ ہم میں سے ہر شخص ان کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے۔ آج کے واقعے میں ہم نہ صرف یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کے بارے میں، یعنی جب وہ آئیں گے، بلکہ قرآن مجید میں، احادیث میں اور تفاسیر میں جو بھی ان کے بارے میں معلومات ملتی ہیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا تعلق ہے ذوالقرنین سے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین مکہ آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کی کیا حقیقت ہے۔ قرآن کریم سورہ کہف ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ میں آپ کو ان کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا۔ یعنی ذوالقرنین اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکمرانی دی تھی، یعنی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ یہ ہے ذوالقرنین۔ سورہ کہف آیت نمبر 93، اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین ایک مرتبہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، اور کیونکہ ذوالقرنین کا رویہ بہت اچھا تھا اس لیے اس قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یہ یاجوج ماجوج ہماری بستیوں پر حملے کرتے ہیں، آپ ہمیں ان سے بچا لیجئے۔ تو ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ایک جگہ پر پہنچا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی ہے۔ اس قوم نے دیکھا کہ یہ ایک ظالم بادشاہ نہیں ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے، نیک لگتا ہے۔ تو اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج ہم پر حملے کرتے ہیں، ہمیں ان سے بچا لیجئے۔ قرآن کریم سورہ کہف اگلی آیت، ہم سے جو خرچہ چاہیے لے لیجئے، لیکن آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے۔ اب اس قوم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا۔ اس قوم کا ایک بادشاہ ہے جو ذوالقرنین کو بتا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج ہے کیا۔ یاجوج ماجوج انسانی شکل میں ہے، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ یہ 2 قسم کی مخلوقات پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ہے جو انتہائی طویل القامت ہے، اتنے بڑے ہیں، دکھنے میں انسانوں جیسے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ یہ بآسانی سے پہاڑوں کو پلانگ لیتے ہیں۔ یعنی کچھ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے ہیں، ان کا قد 120 گز لمبا اور 60 گز چوڑا، اور دوسرے اتنے چھوٹے ہیں کہ بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ رینگ کر چلے جاتے ہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ دوسری قسم جو ہے یاجوج ماجوج کی، ان کا قد 1 فٹ سے لے کر 4 فٹ تک کا ہے۔ یہ جو دوسری قسم ہے یاجوج ماجوج کی، جن کا قد 1 سے 4 فٹ تک ہے، ان کے بارے میں کچھ تفاسیر میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کان کو اپنے جسم پر اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کے بدن پر بڑے بڑے کالے بال ہوتے ہیں، جو بال انہیں سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہ دکھنے میں ایسے ہیں کہ یہ نہ جوتے پہنتے ہیں نہ کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے ناخن ایسے ہوتے ہیں جیسے اس کے بڑے بڑے پنجے ہوں، لیکن یہ درندوں کی طرح جانداروں کو کھا جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ان کا اپنا مر جاتا ہے، یہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اب وہ قوم ذوالقرنین کو مزید بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی پسندیدہ غذا مچھلی ہے۔ قوم والوں نے ذوالقرنین کو بتایا کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو پہاڑ کے اس طرف
جہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں تو پہاڑ کے اس طرف آسمان سے مچھلیاں برستی ہیں۔ ان مچھلیوں کو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اگر ان کو کبھی مچھلیاں نہ ملے، اگر بارش میں تاخیر ہو جائے، پھر ان یاجوج ماجوج کے گروپس باہر نکل آتے ہیں۔ پھر ان کے آگے چاہے باغات آئیں، ان کے آگے کھیت آئے، ان کے آگے انسان آئے، ان کے آگے جانور آئے، یہ تباہی مچا دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کو مزید بتایا گیا کہ جب یاجوج ماجوج کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے جسم سے ایسی بو آتی ہے کہ اس میں اتنی کراہیت ہوتی ہے کہ اسے کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہے کہ میلوں دور سے سننے والے کو خطرہ ہوتا ہے کہیں وہ بہرے نہ ہو جائے۔ جب یہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بلائیں آ رہی ہیں۔ سب انسان اپنے گھروں کی طرف دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہے، یہ ہے یاجوج ماجوج۔ یہ سب خوفناک نشانیاں اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو بتائی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ کچھ ایسا کر دیجئے، ایک بند قائم کر دیجئے، ایک دیوار بنا دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ یاجوج ماجوج ہماری طرف نہ آ سکے۔ ذوالقرنین نے ان کی یہ ساری داستان سنی۔ جب ذوالقرنین نے یہ سب کچھ سن لیا اور جب اس قوم نے کہا کہ آپ خرچہ لے لیں، جو کچھ بھی چاہیے آپ لے لیں، لیکن دیوار بنا دیجئے، تو ذوالقرنین نے کہا میرے پاس اللہ کا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس دیوار کو بنانے کے لیے۔ ہاں میں دیوار بنا دوں گا، مجھے تم سے مال و دولت نہیں چاہیے، تم مجھے افراج قوت مہیا کرو تاکہ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دوں۔ ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ تم مجھے لوہے کے چادریں لا دو۔ اس قوم نے لوہے کے چادروں کی ڈھیر لگا دی۔ پھر قرآن کے الفاظ مفہوم کہ پھر جب لوہے کے چادروں کا بہت بڑا ڈھیر لگا دیا گیا، اب ذوالقرنین نے سب سے کہا کہ جاؤ ایندھن جمع کرو۔ پھر ساری قوم ایندھن جمع کرنے میں لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد ایندھن کے بھی ڈھیر لگا دیے گئے۔ قرآن کے الفاظ مفہوم اب ذوالقرنین نے کہا کہ اس ایندھن کو آگ لگا دو، یعنی پہلے لوہے کی چادریں آئیں، پھر ایندھن آ گیا۔ اب ذوالقرنین نے کہا کہ اس ایندھن کو آگ لگا دو۔ اتنی زیادہ اور اتنی تیز آگ لگا دی گئی کہ لوہے کی چادروں کا جو پہاڑ تھا وہ سب پگھل کر آپس میں مل گئی۔ اب ذوالقرنین نے کہا یہ بھی قرآن میں ہے۔ ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ۔ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا۔ جب پگھلا ہوا تانبا لائے تو اس پگھلے ہوئے تانبے کو اب جب لوہے کی دیوار پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا، بالآخر دیوار تعمیر ہو گئی۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اتنی اونچی اور اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ نہ تو اب یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ یاجوج ماجوج جو ایک قوم کو تنگ کر رہے ہیں، اس قوم نے ذوالقرنین کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کر دی ہے۔ یہ ہو گیا واقعہ، لیکن ہم نے آپ سے عرض کیا تھا یہ واقعہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تو بس بات ختم ہوئی نہیں۔ اس واقعے کا تعلق آج سے بھی ہے اور اس کا تعلق مستقبل سے بھی ہے۔ اب آپ سنیے کہ اس واقعے کا آج سے کیا تعلق ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی موجودگی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس پہ۔ ایک سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے اتنے عرصے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج نے آج اس دیوار میں 1 درہم برابر، اشارہ کرتے ہوئے 1 درہم برابر، اس دیوار میں 1 درہم برابر سوراخ کر دیا ہے، لیکن کیونکہ انہیں اللہ کے بجائے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اس لیے یہ آج بھی دیوار گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ہمیشہ دیوار گرانے میں ناکام رہتے ہیں۔ کوششیں جاری ہیں۔ واقعہ 500 سال پہلے ہو گیا ہے، دیوار بن گئی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں بتا رہے ہیں کہ آج یاجوج ماجوج نے یہ کام کیا ہے، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ اس امید پہ رہتے ہیں کہ آج یہ دیوار گرا دیں گے، کل یہ دیوار گرا دیں گے، وہ دیوار نہیں گرا پاتے۔ احادیث کی روشنی میں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ علماء کرام کی ایک رائے باقاعدہ کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ میرے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، مگر وہ دیوار آج بھی قائم ہے۔ میرے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن آج بھی اس دیوار کو ڈھانے کی کوششیں جاری ہیں یاجوج ماجوج کی طرف سے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے بعد یاجوج ماجوج جو اس دیوار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیوار گر جائے گی، اور یہ بھی قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے کہ ایک دن یہ دیوار گر جائے گی، اور جب دیوار گر جائے گی پھر یاجوج ماجوج کیا کریں گے؟ کیا دنیا میں آئیں گے یا کیا ہوگا؟ اور بالآخر کیا ہوگا؟ قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 98 ترجمہ سنیے آپ اور حیران ہو جائیں گے آپ کہ یہ میری رب کی رحمت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ذوالقرنین کہہ رہا ہے۔ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس دیوار کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو انہوں نے قائم کی۔ یہ تو سب میری رب کی رحمت ہے، مگر ذوالقرنین نے کہا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو پیوند خاک کر دے گا۔ جب وقت آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تو قرآن کی جس آیت میں اس دیوار کا بننا حق ثابت ہوتا ہے، اسی آیت میں اس دیوار کا گر جانا بھی ثابت ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کی طرف آتے ہیں، یہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 96۔ اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا، تو یک ان لوگوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائے گی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم تو اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو خطا کار تھے۔ یہ تو قرآن شریف کی آیات سے ثابت تو ہے ہی، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ یاجوج ماجوج کا دوبارہ آنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، ایک یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ تعداد میں یہ ہم سے 1000 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر دنیا میں ایک انسان ہے تو 1000 یاجوج ماجوج ہے۔ اب دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ دوسری بات، قرآن مجید میں وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہو جس دن یہ دیوار گرے گی اس دن اس پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی، کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر یاجوج ماجوج حملہ آور نہیں ہوں گے۔ چشم فلک نے کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں ہوگا۔ پھر تصور کریں انسانوں کا، حیوانوں کا، درختوں کا، سب کا کیا حال ہوگا، اس دنیا کا کیا حال ہوگا۔ ایک بار اور ذہن میں رکھیے گا، اس وقت جب یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے، دنیا کی لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ بدترین گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی۔ اور دوسری بات، یاجوج ماجوج کا جو آنا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے اور دنیا میں تباہی مچا رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ یہ جنگی لوگ، یہ یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، آسمانی مخلوق کو بھی مارنے کا دعویٰ کریں گے۔ انسانوں کو تو مار چکے ہوں گے، وہ آسمانی مخلوقات کو بھی مارنے کا دعویٰ کریں گے، اور جب وہ تیر آسمان پر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے، تو یہ سب بہت خوش ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے کے مبارک دیں گے کہ ہمارا اقتدار زمین سے لے کر اب آسمانوں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ منظر ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟
اب ایسا لگ رہا ہوگا کہ قریب ہے کہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت انسانیت، نباتات، حیوانات سب کے سب صفحہ ہستی سے مٹ جانے والا ہے۔ تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے اہل ایمان کو لے کر کوئی ٹور پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس فتنے کی ختم ہونے کی دعا کریں گے۔ اللہ کی نبی کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے یہ ایک عجب سے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یکایک مرنا شروع ہو جائیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یاجوج ماجوج مرتے چلے جائیں گے۔ اب ایک اور نیا منظر ہوگا کہ تعداد میں انسانوں سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ ان کی لاشوں سے زمین سے طاعون اٹھے گا، زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کی لاشوں کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنے اصحاب کے ساتھ نیچے آئیں گے، دعا فرمائیں گے، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اونٹوں کے جسامت کے برابر پرندے پیدا کرے گا۔ یہ پرندے ایسی ہوں گی کہ اس کی گردنیں بھی اونٹوں جیسی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر برد کرتے چلے جائیں گے۔ جب یہ تمام لاشیں اٹھا دی جائیں گی، اب زوردار بارش ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پہلی جیسے ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں زمین پر پھر سے ہریالی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔